مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہے میری بہنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور بلکہ بہت پرجوش بھی. واہ ماشاء اللہ. جی دوستو، ہم دونوں کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی پرجوش ہیں نا، کیونکہ ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت کچھ نیا سیکھیں گے اور اپنی دنیا و آخرت کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خاندان کا تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت شریف اور نیک تھا. یہ خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. آپ سب کو یاد ہے نا، وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں ان کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری پر انعام میں جنت سے ایک مینڈا بھیجا تھا قربان کرنے کے لیے، اور یہ قربانی پھر سنت بن گئی. آج ہم اسی وجہ سے عید الاضحیٰ مناتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے تھے. یہ خاندان بہادری، سچائی اور دوسروں کی مدد کرنے میں بہت مشہور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا. وہ بہت کھلے دل والے اور مہمان نواز تھے. حاجیوں کی خدمت کرتے اور قحط کے دنوں میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا. وہ بھی بہت نیک انسان تھے. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور حضرت عبداللہ ہی کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا ہونے کا شرف ملا تھا. دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص نشانیاں ظاہر کر دی تھی. ان میں سے ایک اہم واقعہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہے، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں آیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. تمام مسلمان خانہ کعبہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہاں عبادت بھی کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اس کے بنائے ہوئے بڑے سے گرجے میں آئیں. جب ایسا نہ ہوا تو اس نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ کر لیا. اب ابرہہ ایک بہت بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا. اس وقت کی بڑی فوج میں ہاتھی ہوتے تھے، اتنے بڑے ہاتھی کہ لوگ ڈر جائیں. وہ سب مکہ کی طرف بڑھنے لگے. لیکن دوستو، کعبہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، اسے بھلا کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. ہر پرندے کی چونچ اور پنجے میں ننھے ننھے کنکر تھے. جب پرندوں نے وہ کنکر لشکر پر گرائے تو ابرہہ اور اس کا لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت تھی، ورنہ کنکر سے کیسے اتنے بڑے بڑے ہاتھی مر سکتے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ننھے پرندوں سے بڑا کام لے سکتے ہیں تو ہم ننھے بچوں کو بھی قبول کر سکتے ہیں نا. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، جس سے پوری دنیا میں رونق چھا گئی. جی دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. اس کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اور نئے اہم واقعات کے سفر پر نکلیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.
مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى